باوجود اللہ کے لیے جہت فوقیت کا اثبات کر کے اور باوجود اللہ کے لیے مقام عرش کا اثبات کرتے ہوئے اسے قدرت سمع بصارت کے ساتھ ہر مقام پر قادر مطلق تسلیم کرتے ہیں. ہم اس ذات پاک کو باوجود کہ وہ اپنے عرش پر مستوی ہے ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن ہم اس کو محدود تصور نہیں کرتے، بلکہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں جو قرآن نے ہمیں سمجھایا ہے. ان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اللہ نے ہر شے کو باعتبار علم گھیرا ہوئے ہے. علم قدرت کے باوجود اللہ اپنے عرش پر ہے، لیکن ہر چیز کو اللہ گھیرے ہوئے ہے. اللہ کی ذات ہر جگہ پہ نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو عرش پر مستوی کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں قرآن کریم یہی تعلیم دے رہا ہے. اللہ کے ہر جگہ ہونے کی تعلیم نہ قرآن نے دی ہے اور نہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. آئیے قرآن حکیم آپ کو سناتا ہوں. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. هو الذي ذات خلق السماوات والأرض، جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا 6 دنوں میں. ثم استوى على العرش، پھر وہ اپنے عرش پر مستوی ہوا جیسے اس کی شان کے لائق ہے. دوسری آیت سنیے، الرحمن على العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر قائم ہے. اللہ الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر وہ اپنے عرش پہ قرار پکڑے ہوئے ہے. تیسری آیت سنیے، اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تمہیں زمین میں دھسا دے اور زمین اچانک لرزنے لگے؟ یہ آیات بول بول کر ہمیں سمجھا رہی ہے کہ رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے. صحیح مسلم کے اندر ایک لوڈی کا قصہ ہے. ایک صحابی سیدنا معاویہ اسے آزاد کرنا چاہتے تھے، اللہ کے نبی کے پاس لے کر آئے اور کہا اللہ کے نبی اس کا امتحان لیجیے، یہ مومنہ ہے تو میں اس کو آزاد کر دوں. آپ نے صرف 2 سوال کیے. پہلا سوال این اللہ، پہلا سوال این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس لوڈی نے فوراً آسمان کی طرف اشارہ کیا. اس نے قوالیاں نہیں سنی تھی نا، اگر قوالی سنی ہوتی پھر کہتی ادھر دیکھا تو ہی تو. اس نے کہا اللہ اپنے عرش پر. کہا میں کون ہوں؟ من انا؟ کہا اس کا بھیجا رسول ہے. آپ نے فرمایا مومنہ ہے، اس کو آزاد کر دیں. یہ تو قرآن کریم اور احادیث کے دلائل تھے. میں آپ کو ایک دلیل عقل کی بھی دینا چاہتا ہوں. جو حضرات یہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، ان کی فطرت بھی مانتی ہے کہ اللہ عرش پہ ہے. کیسے؟ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. کیسے اٹھے ہوئے ہاتھ؟ یہ ہاتھ کہاں اٹھے ہوئے ہیں؟ یہ خالی ہاتھ کدھر ہیں؟ اوپر کی طرف. کیوں؟ فطرت سلیم بول بول کر کہہ رہی ہے ان کو بھرنے والا اپنے عرش پہ ہے، ان خالی ہاتھوں کو بھرنے والا عرش پہ ہے. اسی لیے اٹھتے ہیں یا اللہ یا رحمان اللہم. اچھا اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ ہر جگہ، پھر ہاتھ کیسے اٹھنے چاہیے؟ پھر تو ہاتھ یوں اٹھنے چاہیے. اللہ ہر جگہ، ادھر بھی اللہ ادھر بھی اللہ ادھر بھی اللہ، جدھر دیکھو دے 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 دے. اہل توحید اپنا دین، اللہ کی اتاری ہوئی شریعت رسولوں کے ذریعے لیتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور رسولوں کے محتاج رہتے ہیں. ارشاد ربانی ہے وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله. اللہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے بذریعہ وحی منتخب کر لیتا ہے، بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. اب جو شخص براہ راست اللہ سے سننے کا دعویٰ کرے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس سے بڑا جھوٹا کون، ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. لیکن علماء دیوبند اس شخص کو اللہ کا ولی جانتے ہیں جو احادیث رسول کو نبی کے واسطے کے بغیر ڈائریکٹ اللہ سے سنتا ہے. مولانا زکریا فضائل حج صفحہ 164 کتب خانہ فیضی لاہور سے جو چھپا گا اس میں کہتے ہیں ابدال میں سے ایک شخص نے خضر علیہ السلام سے پوچھا آپ نے اپنے سے زیادہ مرتبے والا کوئی دیکھا؟ کہا ہاں ایک مرتبہ مسجد رسول میں موجود تھا. امام عبدالرزاق محدث حدیثیں بیان کر رہے، مجمع ان کے قریب بیٹھا ہوا حدیثیں سن رہا.
اور ایک نوجوان کونے میں بیٹھا ہوا اپنے سر کو گھٹنوں پہ رکھا ہوا مراقبہ کر رہا. میں نے اس کے پاس جا کر کہا او اللہ کے بندے ادھر لوگ حدیث رسول سن رہے ہیں, تو ادھر کیوں بیٹھا ہوا, تو جا کر وہاں حدیثیں کیوں نہیں سنتا. اس نے سر نہیں اٹھایا, تھلو تھلو آواز لگائی, وہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے نا وہ رزاق کے عبد سے سن رہا. کس سے سن رہا تھا؟ امام عبد الرزاق سے. کہا یہ جو رزاق کے عبد سے سنتے ہیں, میں بندوں سے نہیں سنتا. اچھا پھر کہنا میں ڈائریکٹ رب کو سنتا, میں ڈائریکٹ اللہ سے سنتا ہوں, مجھے بندوں کی حاجت نہیں. خضر علیہ السلام نے کہا اگر تمہارا کہنا حق ہے تو بتاؤ میں کون ہوں. اس نے سر اٹھایا, غور سے دیکھا اور کہنے لگا اگر فراست صحیح کام کرتی ہے تو تم خضر علیہ السلام ہو. تو خضر کہنے لگے میں سمجھ گیا اللہ کے بعض اولیاء اللہ اتنے بلند مرتبے والے ہیں, میں ان کو نہیں جانتا, اللہ ان سے راضی ہو اور ہم کو بھی ان سے نفع پہنچائے. اب سوچئے جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو اور اجماع امت کے طریقے کو, ان کے خاص الخاص رسول کو چھوڑ کر ڈائریکٹ یہ دعویٰ کرے کہ مجھے حدیثوں کی حاجت نہیں, نبیوں کی حاجت نہیں, جیڑی شہدی لوڑ پہن دی ڈائریکٹ میں اللہ کو نہیں پہنچ لینا, یہ عقیدہ گمراہی کا ہے یا نہیں؟ تو علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے. ایسے عقیدے والے کے پیچھے نماز پڑھنا کیسے جائز ہوگی؟ علماء دیوبند ابن عربی اور بایزید بستامی کے پیروکار ہیں. ابن عربی بھی رسولوں سے آزاد ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی کتاب فصوص الحکم کے اندر, اپنی کتاب یہی فصوص الحکم, اس میں ابن عربی کہتا ہے صفحہ 79 پر کہ بس اس میں وہی القاء کرتا ہوں جو میری طرف القاء کیا گیا. اس کتاب مستور میں وہی وارد کرتا ہوں جو مجھ پر وارد ہوا. میں نہ نبی ہوں نہ رسول ہوں لیکن وارث ہوں. صفحہ 87 پر لکھتا ہے بس میں نے اس قدر اس کتاب کی حکمتوں سے اختصار کیا جس قدر لوہے محفوظ میں ثابت تھا. جتنا لوہے محفوظ میں لکھا تھا وہ سارا دے کر میں نے اپنی کتاب میں لکھ لیا. اور میں اس قدر تعمیل حکم کی جتنا مجھ سے بیان کیا گیا اور محدود بیان پر میں ٹھہر گیا. اور اگر اب میں اس میں بڑھانا چاہوں تو مجھ سے ممکن نہیں ہے کیونکہ بارگاہ رب العزت نے اس سے منع کیا ہے, وہ اس سے مانے ہے. میں نے جو کچھ لکھا ہے عرش سے دے کر لکھا ہے, میں اس میں ایک لفظ زیادہ بھی نہیں کر سکتا کم بھی نہیں کر سکتا. تو نعوذ باللہ یہ بھی قرآن ہوا نا پھر. یہ ابن عربی کا عقیدہ. بایزید بستامی شریعت اسلامیہ پر مذاق کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں ذرا سنیے. کہتے ہیں تم نے اپنا علم فوت شدہ بزرگوں سے لیا ہے. کیوں؟ حدیث جب محدث بیان کرتا ہے جس نے بیان کی وہ بھی مر گیا, اس کا استاد بھی مر گیا, اس کا استاد بھی مر گیا, تابعی بھی مر گیا, صحابی بھی فوت ہو گئے, اللہ کے نبی بھی فوت ہو گئے. کہا تمہارا جو سارا علم ہے وہ مردوں سے ہے اور ہم صوفیاء کا جتنا علم ہے وہ زندوں سے ہے. کہا کیسے؟ کہا میں جب حدیث بیان کرتا ہوں میں یہ نہیں کہتا امام بخاری نے علی بن مدینی سے سنی, نہیں, میں یہ کہتا ہوں میرے دل نے میرے اللہ سے سنی. ڈائریکٹ رابطے ہیں. یا نبیوں کی حاجت اور حدیثوں کی حاجت نہیں. تم کہتے ہو فلاں نے مجھ سے حدیث بیان کی, وہ کہاں ہے؟ جواب ملتا ہے مر گیا. فلاں نے بیان کی, وہ مر گیا. فتوحات مکیہ میں لکھتا ہے کہ ہمیں جب بھی حدیث بیان کرنی ہوتی ہمارا دل ہمارے اللہ سے سن لیتا ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم پڑھنے پڑھانے سے حاصل ہوتا ہے, مگر علماء دیوبند پڑھنے پڑھانے کی بجائے عین بیداری میں رسول اللہ کی روح سے ملاقات کر کے حدیثیں سنتے ہیں. شاہ ولی اللہ اپنی کتاب فوز الکبیر میں لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ سچ پوچھو تو میں قرآن مجید کا بلا واسطہ ایسے ہی شاگرد ہوں جیسا کہ روح پرفتور حضرت رسالت میں آپ کا ویس ہوں. شاہ ولی اللہ نے در ثمین فی مبشرات نبی نامی کتاب لکھی جس میں 40 احادیث جمع کی. وہ احادیث جو انہیں امام بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی سے نہیں بلکہ وہ احادیث جو ان کے والد شیخ عبد الرحیم نے ڈائریکٹ رسول اللہ سے سنی تھی. درمیان میں کسی واسطے کی کوئی ضرورت نہیں, ڈائریکٹ. ایک پیر صاحب نے کہا حضرت میرا جی کرتا ہے میں اللہ کی زیارت کروں, خواہ میں اللہ کی زیارت ہو جائے. اس نے کہا آج یوں کرنا, آج تو فرض عشاء کے پڑھے بغیر سو جانا. اس نے کہا تو بڑے کفر کی بات ہے, میں نماز چھوڑ کے سو جاؤں. اس نے کہا اچھا پیر کی بات ماننا بھی ضروری ہے. اس نے فرض نہیں چھوڑے, سنتے چھوڑ کے سو گیا. جب وہ سو گیا تو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لگے میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے, تو نے میری سنتے کیوں چھوڑی ہے؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے, تو نے میری سنتے کیوں چھوڑی؟ میں نے کہا اچھا. صبح پیر صاحب کو کہا پیر جی آپ کے ٹوٹکے میں نے آدھا عمل کیا تھا, میں نے فرض نہیں چھوڑے تھے, سنتے چھوڑ دی تھی. تو رسول اللہ میرے خواب میں آ گئے کہ میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے, میری سنتے کیوں چھوڑی؟ کہا بے وقوف, اگر تو فرض چھوڑ دیتا تو پھر وہی ہوتا جو تو چاہتا تھا. یعنی اللہ تیرے خواب میں آ کر کہتا میرے فرض کیوں چھوڑے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ان صوفیاء کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں حدیث کی حاجت نہیں, جب ضرورت ہوتی ہے ہم ڈائریکٹ حالت بیداری میں اللہ کے رسول سے حدیث لیتے ہیں. علماء دیوبند نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ہمیں عین بیداری کی
حالت میں غیبی معاملات کے حقائق منکشف ہوتے ہیں، انہوں نے اس کا نام مکاشفہ رکھا اور یہ دعویٰ کیا کہ مکاشفہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ یہ آخری مسئلہ بیان کر کے باقی میرا موضوع تو ابھی آدھا باقی ہے، شیخ نے 1 گھنٹے